الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تروشي پڑھو سارے سٹیج تشریف فرما معزز علماء کرام، قراء عظام، مجمع کے اندر تشریف فرما میرے انتہائی محترم و محتشم حاضرین و ناظرین، بزرگان دین، نوجوان ساتھی و عزیز بھائیو، پیر طریقت، رہبر شریعت
ولی کامل حضرت صوفی اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس جنگل دے اندر ڈیرہ لا کے ای کو منگل بنا دیتے. تقریباً 56-57 سال میری عمر ہے. تصور بھی نہ ہا کہ انہاں چکاں دے اندر، یہ چک بڑا عجیب لفظ ہے. کیا؟ چک. وہ ایک مول سے عدالت پیش ہویا تو جج کو پوچھا، عمل صاحب بڑا عرصہ تھی گیا آنے 10 کڑے چک کی چاہے تیری زمین؟ وہاں کہ حضور دی جان دی امان پاما حالے تک تو پٹواری دے چک کی چاہے جو اتھو کرے نکلا ہی تو بات نسے سا بھئی کڑے چک. تو چک یہ ٹبا ہا جی میں خواجہ خواجگان حضرت پیر معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے اجمیر دے باہر ایک ریت دے ٹبے تے ڈیرہ لایا تے اللہ دا ذکر اس مقام تے اس خلوص نال کیتا کہ اللہ والا جل دنیا تے ای مقام تے آیا ہے اوہلے کلہا جل دنیا تو ٹرے تا 90 لاکھ ہندو کو کلمہ پڑھا کے. تو الحمدللہ میں روز افزوں ہی مقام دے ہوتے دینی روحانی ترقی کو لہدہ پیاں. تسا بھی دعا کرو، میں بھی دعا کرے نا کہ اللہ اس مقام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اصل اور مفصل بیان پیر طریقت ولی کامل استاد العلماء شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد عمر قریشی صاحب فرمیسن. میں مختصر جی گل کرنی کہ اے دین جڑا ہے جے دین دا بوٹا حضرت صوفی صاحب اتھا لائے، اے دین اللہ کو بڑا پیارا ہے. این دین دے کچھ اصول اور کچھ فروع ہے. کال سمجھ دے پہ کچھ کیا ہے اصول اصل کنے یعنی جڑا پاڑا پاڑ اصل ہو دیئے جڑ اصل ہو دیئے تو دین دے کچھ اصول ہیں اور کچھ اگو فروع ہیں. اصول دین جتنے بھی اللہ دے نبی آئیں کہیں نبی دا کوئی اختلاف نہیں. شریعت فروعیات ہی چاہ دیئے وہ ہر نبی دی اپنی اپنی، ہر نبی دی اپنی شریعت ہے، لیکن اصول بولو نا اللہ ہوتے چاہ ہکو ہے. اصول ہکو ہے. سب تو پہلا اصول دین دا وہ اللہ دی توحید ہے. سب تو پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ دی توحید. توحید سن کے نا بندے دا ایویں چہرہ بگڑن لگ میں تھے.
میں نہیں آتا، اللہ دا قرآن آتے. اللہ آپ دے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جرلے اللہ دا ذکر اس طرح نال کرو نا کہ وہ ہک کے، وہ اللہ ہک کے کیا تھی دے اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. دل گھبراہٹ پہ ویندن، اوکھے تھی ون پہ ویندن. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جلے اللہ دے ما سوا من دون اللہ غیر اللہ بنا دے ذکر شروع تھی نن پیچھے بغلا مارن پہ وینن، بندے کھلڑ پہ وینن، خوش تھیون پہ وینن. چلو ساجان دا ذکر بھی تا نال نال ہے تے جرلے اللہ دا کلا ذکر کیتا ونجے پیچھے دل کیا تھی نن مرجھاون لگ وینن. یہ میری گال نہیں، یہ کہیں دی گال ہے؟ زورن بولو چاہ کہیں دی گال ہے؟ اللہ دے قرآن دی. تو تسا توحید دا لفظ سن کے پریشان تنیوے بولو. تو اصول دین وہ ہے کہ مالک لم نزل نے اپنی کلام دے اندر فرمایا وما اوصلنا من رسول الا نوحی انہو لا الہ. اصلا ہر نبی دو یا وحی کی تھی، ہر پیغمبر دو وحی فرمائی، ہر رسول دو وحی فرمائی. اے میرے پیغمبروں، اے میرے رسولوں، فرماؤ تو سوان کے کڑی گل کرنے ہیں کہ انہو لا الہ لا الہ. سب تو پہلا بیان جو کرنے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی نفع نقصان دا مالک نہیں ہے، کوئی دھیت پتر دیون والا اللہ تے چاہ کوئی ہے وہ جو نہ نہیں ہے. لا الہ کوئی نہیں بیٹے دیون والا، کوئی نہیں بیٹیاں دیون والا. میرے دوستو، میرے بزرگو، حدیث پاک دے اندر آندے میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دے اندر تشریف گھن لائنا ہے. اما عائشہ الصدیقہ بیٹھی انتیاں، ہم سائی نال آئی بیٹھی آئی، ہم سیدہ بال انہی جھولی دے اندر آئی. اما عائشہ الصدیقہ نے ہی بال کوچا کے جھولی دے اندر پاتے انہوں میرے آقا تے جو نگاہ پہیے زارو قطار روم لگ گئے نا. اکھائی چون ہنجو ایوے وسیل جی میں سور ماضیاں بدلیاں وستیاں. میرے آقا نے فرمایا عائشہ حمیرہ میں تیری گل سمجھ گیا، تیرا رومن بھی سمجھ گیا، تیری ہنجو دی برسات کو بھی سمجھ گیا، لیکن میں محمد کچھ نہیں کر سکتا. دھیا یا پتر اولاد دے من میں محمد دے اختیار دے اندر بھی نہیں ہے. یہ اختیار میرے اللہ نے اپنے کول رکھے. نعرہ تکبیر. میرے نہیں دے دے بھائی، میں عرض کر رہا ہوں اصول دین دے اندر سب تو پہلا اصول اللہ دی توحید. توحید ایسی
جندے تے کوئی غبار نہ ہوئے، توحید ایسی جندے اتے کوئی میل نہ ہوئے، توحید ایسی جندے اتے کوئی دھول نہ ہوئے، توحید ایسی جندے اندر چونکہ چنانچہ لہذا لیکن دی کوئی جرح و تعدیل نہ ہوئے۔ میرے لفظ سمجھ آندے بہن؟ انہیں تو ہر بندہ توحید دے منن والا ہے نا۔ حجر پرست کو پوچھو وعدے میں بھی توحید دا منن والا، شجر پرست کو پوچھو وہ بھی آدھے میں توحید کو منن والا، جنڈی کنڈی کو پوجن والے کو پوچھو وہ بھی آدھے میں توحید کو منن والا۔ نہیں یاری مدد دے نعرے لاون والے کو پوچھو وہ بھی آدھے میں توحید کو منن والا، لیکن میں آدھا بیٹھا توحید کیسی توحید ہوئے کہ وہ توحید دے ہوتے کوئی شرک دی میل، سادے جے لفظ ان سمجھ آندے بہن؟ کوئی شرک دی میل نہ ہوئے، کوئی بدعت دا غبار نہ لگا کھڑا ہوئے۔ اساں چونکہ تو جہاد کرنے ہیں چاہ کیڑے لفظہ دے نال، چونکہ چنانچہ لہذا لیکن مولانا صاحب چونکہ معاملات ہی میں بڑھ گئے ہن، چنانچہ اساں یہ سوچ کریں والا لہذا اساں یہ پروگرام بڑھائے، چلو یہ بھی راضی تے وہ بھی راضی، لیکن کیا کروں؟ میں نا میں گال کوڑی شروع کی تھی تو پریشان تھے۔ کوئی گل نہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں گزارش کر رہا ہوں اصول دین وچوں سب تو پہلا اصول اللہ دی توحید، ایسی توحید جڑی بے میل ہوئے، بے غبار ہوئے، وہ توحید تے کوئی دھول نہ لگی ہوئے، نہ شرک دی، نہ بدعت دی، نہ رسومات دی، ایسی توحید کہ اس توحید دی خاطر اگر گھر بار چھوڑنا پوے چھوڑ لو، وطن چھوڑنا پوے چھوڑ لو، گھر چھوڑنا پوے چھوڑ دو، وطن چھوڑنا پوے۔ بھلا مولوی صاحب کوئی وطن ہی چھوڑے دے، کوئی گھر باہر ہی چھوڑے دے؟ فرما آؤ دیکھو کہ اس توحید دی خاطر میرے آقا نے وطن چھوڑے، صحیح نے ایو سفر دا مہینہ جے کو ہجرت والا مہینہ دین دا دوجا اصول ہجرت کہ اس توحید دی خاطر وطن چھوڑنا پوے چھوڑ لو، گھر باہر چھوڑنا پوے چھوڑ لو۔ مولوی صاحب بھلا وطن بھی کوئی چھڑیں دے، گھر باہر بھی کوئی چھڑیں دے، اللہ دے آؤ اس ہستی کو دیکھو، اس ہستی کو دیکھو جڑا کہ تمام نبیاں دا سردار، تمام رسولاں دا سردار، اولین دا سردار، آخرین دا سردار، امام الرسول، فخر الرسول، ہادی السبل، مولا کل، صاحب ضحا، صاحب دنا، صاحب فتد اللہ، صاحب قاب قوسین، صاحب اودنا، صاحب مزمل، صاحب مدثر، صاحب یاسین، صاحب طہا، صاحب علم نشرح لک صدرک، شب معراج کا دلہا۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ اللہ وطن بڑا پیارا ہے، ولی وطن دے اندر اے مکہ موجود ہے، اے مکہ دے اندر کعبہ موجود ہے، بڑا پیارا لگ دے،
ایک نماز دے بدلے لکھ نماز دا ثواب اس کعبے دے اوتے حجر اسود جڑا جنت دا پتھر ہے وہ بھی موجود ہے اللہ اے نال دادا ابراہیم دی نشانی مقام ابراہیم میں موجود ہے دادی اما حاجرہ دیا نشانیاں اے صفات مروہ بھی بہت موجود ہے بڑا پیارا لگ دے کعبہ حکم ملے میرے حبیب ان ساریاں تو زیادہ میں رب کو اپنی توحید پسند ہے کعبہ بھی پیارا ہے لیکن اندے کنے زیادہ پیاری کیڑی شاہ زور نال بولو اللہ دی حضور کعبے دیا دیواروں کو لپٹے کھڑے غلاف کعبہ کو چمٹے کھڑے روندے کھڑے میرے آقا دی آنکھی جو ہنجو جا رہی ہے اللہ بڑا پیارا لگ دے کعبہ بڑا میٹھا لگ دے کعبہ کیوں نہ لگے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلے حضرت اسماعیل تے اما حاجرہ کو چھوڑا ہے تے ہوں ویلے بیابان دے اندر بہ کے ایمیں دل نال ایک دعا کی تھی ہے کہ اللہ فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم اللہ میں تا تیرے گھر دے اندر اپنے معصوم بیٹے تے معصومہ بیوی کو چھوڑ کے ویدہ پیاں تے ہند کلے ربا ہن میری دعا اے ہے کہ پورے قرآن ارضی دے لوگ پوری دنیا دے لوگ جتھا جتھا بھی کوئی بیٹھا ہو سی اللہ او بندے نہیں افئدہ انہاں دے دل جڑے ہیں انہاں دے دل جڑے ہیں افئدتا من الناس تہوی الیہم اللہ انہاں دے دلاں کو مائل کر دے اس مقام دی طرف آج تساں اتھا بیٹھے وے کتھائیں بھی کوئی مسلمان بیٹھے انہاں دل کعبے نال اڑیا کھڑے نہیں اڑیا کھڑا بولو اللہ کھڑے نہیں اڑیا کھڑا ہیں دعائیں منگ دے وے نا کہنا کتھا ونجوں ہیں مکے ونجوں تے اللہ تے سجا ناراض نہ تا نہیں ہے سن دے اج ہے عید دی دیوار میں مدینے ہوا آدھے نہیں سن دے نماز اتھا اتارن میں چھڑے دانا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ دنال چمٹ کے اللہ دے حضور عرض کھڑے کرے اللہ ایک کعبہ میں کو بڑا پیارا ہے تیرا گھر میں کو بڑا پیارا ہے لیکن ایک قوم میں کو رہن نہیں پی دیں دی رہن نہیں پی دیں دی اللہ نے فرمایا میرے حبیب اس تو زیادہ میری توحید میں کو پیاری ہے بے شک ایک قوم پروگرام بڑائی کھڑی ہے تو اپنا نعوذ باللہ ختم کرنا میرے حبیب ہر شے چھٹ سکتی ہے پر توحید میری نہیں چھٹ سکتی اس واسطے گھر چھوڑ لیو وطن چھوڑ لیو اے گھر چھوڑن کو وطن چھوڑن کو ہجرت آکھیا ویندے میرے دوستوں میرے بزرگوں میرے آقا امام الانبیاء فخر کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت طیبہ دا مطالعہ کرو خدا دی قسم ساری سیرت میرے آقا دی نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے نور ہی نور ہے ساری سیرت منبع ہدایت ساری سیرت مصدر ہدایت ساری سیرت آلائے عرفائے اچھیے بلندے لیکن جب میں اپنے آقا دی سیرت دا مطالعہ کیتے خدا دی قسم میں کو حضور دی سیرت طیبہ دے وچوں میرے آقا دی زندگی دے وچوں دور آتا ایسیاں نظر آئیں کہ انہاں راتہ دا مقابلہ سیدی زندگی دی
اور کوئی رات کر ہی نہیں سکتی. کتنی رات بولو؟ 2 راتاں. کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک معراج والی رات ہے تے بھئی ہجرت والی رات. کیڑی رات؟ ایک معراج والی تے دوجی ہجرت والی. نہ معراج دی رات دا کوئی رات مقابلہ کرے تے نہ ہجرت دی رات دا کوئی رات مقابلہ کرے. وقت اللہ نے انہاں راتاں دی تقسیم بھی ایسی فرمائی کہ معراج دی رات، توجہ کرائے قاری صاحب، معراج دی رات اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما چھوڑی تے ہجرت دی رات اپنے محبوب دے محبوب کو عطا کر چھوڑی. معراج دی رات سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے رب نے فرمایا او نبیو، اے رسولو، اے میرے پیغمبرو، تساں سارے دے سارے اپنے اپنے ذوق مطابق، دل مطابق اچھے اچھے، تھوڑا شان اچھا، مقام اچھا، عظمت اچھی، رفعت بلند، لیکن میرا اچھا محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او ہے کہ جڑا اسراء دے اندر پہلے آسمان تو پار آیا، دوسرے تو، تیسرے چوتھے تو، پنجویں چھویں تو، 7ویں آسمان تو، سدرہ، لوح قلم، عرش، کرسی، جناب فتح اللہ، کعبہ قوسین دیا منزلیں طے کر کے ساری کائنات تو اونچا ہو کے آیا. اے میرا محبوب محمد مصطفیٰ ساری دنیا تو اونچا. اور ہجرت دی رات تو پہلے حضرت عمر آکھن میں اونچا، حضرت عثمان سوچن میں اونچا، حضرت علی سوچن میں اونچا، حضرت طلحہ زبیر سوچن ناسا اونچے، عشرہ مبشرہ آکھن ناسا اونچے. میرے آقا نے فرمایا او اونچیو، تساں سارے اپنے اپنے شان تے مقام دے مطابق اونچے. میرا اونچا صدیق او ہے جڑا ہجرت دی رات بار نبوت کو موڑیاں تے چاہ کے تے 5 میل غار دی چڑھائی چڑھ کے آیا. یہ ساری امت تے صحابہ تو اونچا. نعرہ تکبیر، معراج محمد مصطفیٰ، شان صدیق اکبر، دفاع صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ. محترم جناب قاری کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر. کوئی گل سمجھ آندی پئی ہے یا کوئی نہ؟ تو دین دا دوجا اصول ہجرت ہے. دوجا اصول کیا ہے؟ علاؤدے جا ہجرت ہے. یہ معمولی نہیں ہجرت دی رات، تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کہ اللہ نے جی میں فرمایا کہ معراج دی رات میں اپنے محبوب کو عطا فرمائی تے ہجرت دی رات اپنے محبوب دے محبوب کو عطا فرمائی. کیویں کہ میرے آقا جو گھر ستے ہوئے ہن تے مشرکین مکہ وہم 100 صنادید من قریش، 100 سردار ہن قریشیاں دے، تلواراں، ڈھالاں، بھالے، ہر شے چاہ کے تے حضور دے گھر دا گھیراؤ کیتی کھڑے ہن، پروگرام بڑائی کھڑے. قرآن دے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. فرمایا اے بے ایمان، 100
سردار قریشیاں دے اکٹھے ہو کے تے میرے آقا دے گھر دے باہر گھیراؤ کیتی کھڑے کہ سائیں کو نعوذ باللہ قتل کر دیوں ختم کر دیوں پروگرام بنا کے آئے ایک انہ دا پروگرام ہے ایک میرے اللہ دا پروگرام ہے انہ دا پروگرام میرے آقا کو ختم کرن دائے تے میرے اللہ دا پروگرام اپنے محبوب کو بچاون دائے میرے دوستوں میرے بزرگوں ایک اینا دی تدبیر ہے ایک میرے اللہ دی تقدیر ہے اینا دی تدبیران دی اندر اے ہے کہ نعوذ باللہ حضور کو ختم کر چھوڑے سوں لیکن اللہ دا فیصلہ ہے میں اپنے محبوب کو بچاؤں اور اللہ دا فیصلہ تمام دنیا دے فیصلیاں تے غالب قرآن دے واللہ غالب علی امر اللہ دا فیصلہ انہاں ساریاں دے فیصلیاں تے غالب اللہ نے میرے محبوب کو فرمایا اے میرے حبیب میری توحید میں کچھ زیادہ پسند ہے ہن وطن چھوڑنا پونا پہ چھوڑو اللہ کیا کراں مارو تو 100 سردار قریشیاں دے فرمایا میرے حبیب گھبراؤن دی ضرورت نہیں ہے پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے اللہ کندھے نال کندھائے موڑھے نال موڑھائے تلوار نال تلوارے ڈھال نال ڈھالے کی میں کرا فرمایا میرے حبیب میں جو تیرے نال آؤ اللہ کیا کرا فرمایا مٹی چاول توڑا کم میں سورہ یاسین پڑھنا توڑا کم میں مٹی تے دم کرنا توڑا کم میں انہا بے ایمانہ دے منہ تے مارنا توڑا کم میں تے انہا ساریاں کو اندھا کرنا میں اللہ دا کم میں میرے آقا نے مٹی چاہتی ہے مٹی چاہ کے سورہ یاسین دم کیتی ہے وجعلنا من بین ایدیہم صدا ومن خلفہم صدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون پڑھ کے پھونک ماریے تے انہا بے ایمانہ دے منہ تے سٹیے سارے مشرک اندھے سارے بے ایمان اندھے اندھے ہو گئے اے اندھے ہو گئے تے میرے آقا انہاں چو گزر کے ہن گھر دے باہر آئے نا اللہ میری منزل کی تھا میں وننا کی تھا ہے کیڑی جاتے وننے فرمایا میرے حبیب اے مشکل رات اوکھی رات تے اوکھی ویلے یار یاراں دے کولو پھیندن غمخاراں دے کولو پھیندن غمخارہ دے کول پھیندن اس واسطے اے میرے حبیب اس رات دے اندر این ویلے میں حکم دے دا پیا حکم دے رہا کعبے نہیں ونجنا بیت اللہ نہیں بجنا ہن ونجنے کے دے دروازے دے اتے فرمایا میرے محبوب اے جڑا رستہ وینا پائنا طریق ابی بکر رستے تے چل دے ونجو اس ادھی رات دے ٹائم مشکل دے وقت اگر ونجنے تے ابو بکر صدیق دے دروازے تے کہیں دے دروازے تھے اب بولو بھائی ہیں میں نہیں آدھا پیا کون اہداف ہے میری گل نہ منو مولوی دی نہ منو پیر دی نہ منو لیکن اللہ دی تا ہیں حضور ویندے پہن لڑائی کرنی ہے اللہ نال کرو جھیڑا کرنے اللہ سیاں کیونکہ حضور دے قدم تا اللہ دی برزی دے بغیر اٹھ دے بولو نا ہیں نہیں ہیں میرے آقا جا رہی ہیں ویدے پہن کے دے دروازے اللہ اے آمنہ دلالے تے ساری دنیا کو حکم دیتے جو انہ دے دروازے تے آویں بلال
حبش تو چل کے اینا دے دروازے تے، صہیب روم تو چل کے اینا دے دروازے تے، سلمان فارس تو چل کے اینا دے دروازے دے ہوتے۔ ابو بکر اللہ کیسی شان والا ہے، کیسے مقام والا ہے کہ ساری دنیا تے میرے محبوب دے دروازے تے چل کے آوے، جبریل میرے آقا دے دروازے تے چل کے آوے، میکائیل میرے آقا دے دروازے تے چل کے آوے، اور سارے ملائکہ میرے محبوب دے دروازے تے چل کے آوے۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، حتیٰ کہ اللہ دا کلام قرآن جڑا سب تو بڑی نعمت خدا دی، اے بھی میرے آقا دے دروازے دے ہوتے چل کے آوے۔ میرے آقا مکے دے اندر قرآن مکے چل کے آوے، میرے آقا مدینے دے اندر قرآن مدینے دے اندر آوے، میرے آقا سفر دے اندر قرآن سفر دے اندر، میرے آقا حضر دے اندر قرآن حضر دے اندر چل کے آوے۔ لیکن ایک کیسی ہستی ہے ابو بکر دی، کیسی ذات ہے صدیق اکبر دی کہ ساری دنیا تے آمنہ دے لال دے دروازے تے چل کے آوے تے ہجرت دی رات دے اندر آمنہ دا دلوا آمنہ دا لال اللہ دے حکم نال ابو بکر صدیق دے دروازے تے چل کے آوے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، شان سیدنا صدیق اکبر، وکیل صحابہ قاری کفایت اللہ صاحب، نعرہ تکبیر۔ آئے یا نہیں آئے بولو نا بھائی؟ جی بھائی ہیں آئے۔ جی تساں بھی کامیابی چاہتے ہو، میرے محبوب جتھاں چل کے گئن، جتھاں کھڑا کے گئن، سنی بھی اللہ ہوتے چاہ، سنی بھی اتھائی بھی سی۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آرام فرمائیں، ستے میرے محبوب نے ون کے ایمیں ایک واری کنڈا حلائے، کتنے واری علاو چا ذرا، کتنے واری؟ ایک واری، ایک واری، ایک مرتبہ، ایک دفعہ، بس میرے آقا دا ایمیں کنڈے کو حلا مرہا، لمس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہیں خوشبو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آندے نک تک پہنچیے۔ جناب ابو بکر وفور جذبات دینال اٹھن زہ مقدر، زہ نصیب، خوش نصیبی کہ آج کون میرے در تے آ گئے، میرا دروازہ آ کے کھٹکھٹ آئے، ہمیں پیرا دے بھر نہیں، سر دے بل دوڑ کے جناب ابو بکر صدیق میرے آقا دی خدمت دے اندر آ گئے، عرض کریں آقا اے کیا کیتے ہوئے؟ میں توڑا غلام، میں دیوانہ، میں پروانہ، میں مستانہ، میں نوکر، آقا حکم کروا میں پلکوں دے بل چل کے آواں۔ آقا تساں تے میرا دروازہ، تساں تے میرا گھر، میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر میں آپو نہیں آیا، میرے اللہ نے بھیجے۔ کہیں بھیجے ہیں؟ اللہ نے بھیجے، اللہ نے بھیجے، میں اللہ دے حکم دے نال آیا۔ آقا کیا حکم ہے؟ فرمایا ہجرت کرنی ہے۔ اچھا ہونے کرنی ہے، ٹھیک ہے آقا
ٹھیک ہے میرے دوستوں میرے بزرگوں، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نہ گھر والیاں نال مشورہ کیتے نہ جناب والا گھر دے کے فرد دے نال گل بات کیتی ہے، بس اتنا کھنے آقا تھوڑا جیاں توشا میں نال چا گننا جو سفر دے اندر گرما سی، جی ہاں بس ایک توشا چاہ کے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم توشا دان گن کے باہر آدھے پائیان جن کے باہر آدھے پائیان جناب ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ اسمہ بنت صدیق ڈٹھے کہ کچھ ستوے کچھ گھی اندر ملایا، نعرہ تکبیر، بلند آواز نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان اولیاء اللہ، مذہب اہل السنت والجماعت، پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت علامہ مولانا محمد عمر قریشی صاحب، نعرہ تکبیر۔ بس میرے دوستوں میرے بزرگوں میں گل مکاماؤں، پہلے شاید میں تفصیل کراں، میرے آقا جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نال گھن کے چلن گھر تو باہر آئین میرے سنگاں گائن جناب ابو بکر پچھو صحیح چلتے وینل، جناب ابو بکر پچھو قدمہ دے نشانات دے ہوتے چلتے آدن کچھ دیر گزریے جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ حضور دے قدمہ تے پہ گئیاں، میرے آقا دے قدمہ دے ہوتے میں قربان ونیاں، انہاں قدمہ دے ہوتوں جڑے جائیں زمین تے لگن جائیں مقام تے لگن، اللہ اس زمین دیا قرآن دے اندر قسمہ چاہے، اس مقام دیا کیا چاہے قسمہ چاہے جناب ابو بکر صدیق دے نگاہاں میرے آقا دے قدمہ دے ہوتے پہیاں، کیا دے دینا کہ ریشم تو زیادہ نرم قدم مرمری قدم انہاں قدمہ دے اندر چھالے پودے پائیں آبلے پودے پائیں، صحیح کو تکلیف دی پائیں۔ حضرت ابو بکر میرے آقا دی تکلیف دیکھ کے تڑپ اٹھن، عرض کریں آقا جی ابو بکر میرے تو برداشت نہیں ہوتا، مہربانی کرو سوارو بنو تواڈے پیروں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اگے تیریاں سواریاں ہوندیاں، میں محمد سوار تھی لاہم، اج سواری تے کوئی نہیں۔ آقا بے شک سواری نہیں ہے، میں ابو بکر خود تواڈی سواری بنن واسطے تیار۔ توجہ ہے میری طرف جی بھائی؟ میرے شیخ کچھ ہفتہ پہلے ایک اجتماع آئی حضرت دا ادھر ایک جملہ فرمائے نے تو حضرت دی موجودی میں بھی عرض کرنا چاہنا ہوں۔ سوئی نے فرمایا اچھا ابو بکر تو میری سواری بڑھنے؟ جی ہاں آقا۔ فرمایا اچھا بات ابو بکر میں کر، تجھے کا ہو بھائی کیا ہوا اللہ سے کیا تھی ون جھکا تھی ون تو جھکا تھی ون، میں نبوت والے قدم تیرے اتے رکھ کے تے کو اونچا کر چکا، نبوت والے قدم سارا عقیدہ ایمان ہے، جائے مقام تے آمن اللہ اون مقام کو اونچا کر چھوڑے دے۔ کیا کر چھوڑے دے؟ میں آپو نہیں آتا او اللہ دے قرآن دے کول چل دیں گے۔ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ، جناب اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ دا گھر بڑے دے پہنو
جے تک ہاتھ پہنچل دیواراں اتنیاں اونچیاں اگاں ہاتھ نہیں پہنچ دے ہاتھ نہیں پہنچ دے یہ ہاتھ حضرت ابراہیم اللہ دے حضور اٹھینا اللہ میں تیرا گھر تے اچھا بنانا چاہنا لیکن میرے ہاتھ اٹھا نہیں ویندے گو کوئی نہیں سیڑھی کوئی نہیں پوڑی کوئی نہیں تھٹے کوئی نہیں ہے وادی غیر زی ذرائے دل چاندے تیرا گھر اچھا بناوا لیکن ہاتھ نہیں پہنچ دے فرمایا ابراہیم پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے اللہ کیا کرو فرمایا سامنے دیکھو اللہ یہ پتھر ہے فرمایا جی آؤ یہ پتھر کو چاہو اللہ ایدہ حجم ایدی اونچائی ایتے 2-2.5 فٹ ہے اللہ اگر ادھر تے کھڑ کے تیرا گھر بڑھاوا تو تیرا گھر 2 فٹ اونچا 2.5 فٹ اونچا زیادہ تو زیادہ 3 فٹ اونچا بڑھوے سی میں دیں دے تو بھی زیادہ اونچا بڑھانا چاہنا فرمایا میرا پیغمبر پریشان نہ ہو میرے ابراہیم پریشان نہ ہو وہ اللہ کیا کرو فرمایا اپنی نبوت والے قدم توجہ کرائے نبوت والے قدم اس پتھر تے رکھو اللہ کیا تھی سی فرمایا پتھر تے قدم رکھن توڑا کم میں تے توڑے قدمہ دی برکت نال اس پتھر کو اچھا کرنا میں اللہ دا کم حضور میرے آقا میرے محبوب آپ دا شان آپ دا مقام آپ دی عظمت آپ دی رفعت آپ دی بلندی انہیں تے کیا کہنے او لوگو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس پتھر تے قدم رکھیں پتھر اچھا ہوندہ گئے شام تک اللہ دا گھر بڑے نل اس وقت تک پتھر اچھا جو ہی قدم ہٹ دیں پتھر جھکا تھی ویندے لوگو اے پتھر ابراہیم خلیل اللہ دے قدم آئین تے پتھر اچھا جے اے ابو بکر صدیق امام الانبیاء دے قدم آئین تے صدیق اچھا نہیں ہویا بولو نا ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں ہوئے کہ نہیں ہوئے ہوئیں تو حضرت تشریف گنن بس میں ان الفاظ دے ہوتے اپنی گل روکے نا ایک ادھا منٹ حضرت کو میں گننا تھوڑے واسطے ہے جس ٹھیک اے حضرت ظہور رہے ٹھیک ہے اے ادھے منٹ 2 مصرے پڑھ سی جتنی جلدی اندے کلو جی چھڑوا سکسو چھڑوا گے نہیں توارے تے منحصر سارے ساتھی محبت نال باواز بلند درود پاک پڑھنی ہے یو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل سونا ختم رسول جتوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کیویں توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا ایو محبوب کل اس رحمت چمکے تے لائی جھڑی چھل پہلے اگر آمنہ دے چڑی اے جھیاں پر ضیا ہے رخ مصطفیٰ حسینہ دے حسن گل ویندا گیا رنگ لیندا گیا
عبداللہ دا چن عبداللہ دا چن دکھیاں دا سجن کن توحید نو ورتیندا گیا رنگ لیندا گیا دتا سرکار نے آ کہ حق دا پیام حق دا پیام کوئی فران تے چڑھے کہ خیر الانام خیر الانام لا الہ دی چھری لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا بن ویندا گیا رنگ لیندا گیا لا الہ دی چھری جس دل تے پھری پتھراں دے خدا بن ویندا گیا رنگ لیندا گیا جزاک اللہ احسن الجزا. بہت ہی آسان انداز میں سفیر امن جبل استقامت محسن انسانیت قاری کفایت اللہ صاحب بیان فرما رہے تھے. دل چاہ رہا تھا کہ وہ بیان فرماتے رہیں ہم سنتے رہیں. بحمد اللہ وفوق کل ذی علم علیم. یہ اسٹیج ہی ایسا ہے یہاں ایک سے ایک پھول بڑھ کر آپ کو ملے گا. اب بلا تاخیر میں دعوت سخن دینے لگا ہوں. حضرت کے حکم سے اور انتظامیہ کے حکم سے محترم جناب محمد صدیق صاحب کو کہ